السلام علیکم بچوں، اللہ کے فضل سے ہمارا نیکسٹ ویک شروع ہو گیا ہے اور لیکچر ہمارا آج ہوگا 14۔ ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں زر، اور اس میں آپ کافی زیادہ چیزیں پڑھ چکے ہو۔ اس ٹاپک کو مکمل ہونا تھا فرائیڈے کو، لیکن میں نے آپ کو ڈیٹیل اس کی بتا دی تھی کہ یہ ہم مکمل نہیں کر پائے۔ ریزنز بھی بتا دیں آپ کو کہ کافی زیادہ ڈیٹیل بتانی پڑ گئی آپ کو۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تک زر دیکھا، اس کی تعریف دیکھی، زر کی اقسام دیکھی۔ زر کی اقسام میں زیادہ ڈیٹیل میں جو چیز آپ نے دیکھی وہ تھا اعتباری زر، اس کی اقسام، اس کے فائدے نقصانات، اور پھر ہم نے پڑھا کہ زر کی رصد کیا ہے، زر کی طلب کیا ہے، زر کی رصد کے ذرائع، اور یوں اللہ کے فضل سے ہم کرتے کرتے پہنچ گئے زر کی قدر پر۔ لیکچر 15 ہے، 14 فرائیڈے والا تھا۔ قدر زر پہ پہنچ گئے۔ قدر، یہ آپ کیا ٹاپک ہے؟ قدر کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے اس کا؟ قدر عام زندگی میں بھی بولا جانے والا لفظ ہے۔ کسی انسان کی قدر، لوگوں کی قدر، مطلب لوگوں کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں قدر ویلیو کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ زر کے لیے۔ زر اپنے بدلے کتنی اشیاء خرید سکتا ہے، زر کی کیا ویلیو ہے اشیاء کے بارے میں۔ مثلاً چھوٹا سا یوں ہی سا میں نے ایک فرضی سا ٹیبل بنایا آپ کے سامنے۔ ہم فرض کر لیں کہ زر کی ایک اکائی ہے، وہ ایک اکائی 2 چیزیں خرید سکتی ہے۔ فرضی طور پہ ہم نے کہا کہ اس کی قدر ہو گئی 10 یونٹ، 10 اکائی کوئی عدد ہے۔ وہی اکائی اگر ایک شے خریدے تو اس کی قدر آدھی رہ گئی، کم ہو گئی، اور اگر وہی اکائی 4 اشیاء خریدے تو اس کی قدر بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ زر اپنے بدلے کم اشیاء خریدے تو قدر کم ہے، زیادہ اشیاء خریدے تو قدر زیادہ ہے۔ قیمت اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ قیمت، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ زر اپنے بدلے کیا خریدتا ہے، خریدنے کا مطلب ہے قیمت، ٹھیک ہے؟ تو قیمت اور قدر آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جتنی کسی شے کی قیمت زیادہ ہوگی تو زر کی قدر کم ہوتی جائے گی۔ وہ شے مہنگی ہو گئی ہے، ہمیں زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں اس کے بدلے میں، قدر کم پڑ گئی ہے۔ ان دونوں کا بہت گہرا تعلق زر کی مقدار سے ہے، کوانٹٹی آف منی۔ کوانٹٹی آف منی آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ آئے ہو زر کی رصد میں، تو زر کی رصد پیچھے پڑھ لیا ہم نے۔ یہ کوانٹٹی، یہ 2 چیزیں ملیں گی تو زر کی جو زر کا نظریہ بن جائے گا، مقدار زر کا نظریہ۔ تو کیا ہوا پھر زر کی قدر کا مطلب؟ زر کی قوت خرید، زر کی ایک اکائی اپنے بدلے کتنی اشیاء حاصل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو، زر کی قدر سے مراد زر کی قوت خرید، یعنی زر کی ایک اکائی کے بدلے اشیاء و خدمات کی جتنی مقدار حاصل ہوتی ہے اس کو زر کی قدر کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر قیمتیں بڑھ جائیں تو زر کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور اگر قیمتیں کم ہو جائیں تو زر کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اپوزٹ تعلق ہو گیا۔ کس طرح سے؟ یہ دیکھو، قیمتیں زیادہ تو قدر کم، قیمتیں کم تو قدر زیادہ۔ یہ پورا پیراگراف یہاں سے لے کے یہاں تک مثال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مثال ہے آپ کے پاس، اس نے دی، بہت واضح سمپل سے ورڈز میں ہے، پڑھیں گے تو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ کیا مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے
کے ساتھ کیونکہ اس نے جوڑا کہ قدر اور قیمت مقدار کے علاوہ خود سے کوئی معنی نہیں رکھتی. تو کیسے نہیں رکھتی؟ قدر کسی شے کی پتہ کرنی ہو تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنی ہے، مقدار میں کتنی ہے. تو زر کی بھی مقدار ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کتنا زر ہے اور ہم قیمت کے نام پر اشیاء کے بدلے کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تینوں کو جوڑیں گے تو یہ مساوت بنے گی. یہ مساوت آپ کی بک پہ نہیں ہے، آپ لازمی اپنی بکس پر ہی لکھ لیں. کوانٹٹی، پرائز، ویلیو. کوانٹٹی میں رسد اور رفتار گردش دونوں شامل ہیں. رسد پڑا اپنے مرکزی بینک جو زر جاری کرتا ہے. رفتار گردش ایک اکائی کتنے ہاتھوں میں سے گزرتی ہے. ایک اکائی یہ دیکھو سال میں کتنی مرتبہ مختلف ہاتھوں سے گزرتی ہے. جتنی زیادہ لوگ خرید و فروخت، اس کو آگے ٹی لکھا ہوا کرتے ہیں، اتنی زیادہ زر کی گردش ہوتی ہے. اور جتنی کم لوگ خرید و فروخت کریں گے اتنا رفتار گردش کم ہوگی. یہ تعریف بیان کی ٹازگ نے اور مساوات دی ارونگ فشر نے. دونوں کے باہم ایکسپلینیشن سے نظریہ مقدار زر بنا. ٹھیک ہے، یہ درمیان میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کا ڈائریکٹ زر کی قدر اور نظریہ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کو ہم فی الحال چھوڑ رہے ہیں. اس پہ آ رہے ہیں نظریہ مقدار زر. زر کی مقدار کا نظریہ سٹارٹ کیا اس کو ٹھیک 16ویں صدی میں جان لا اور رچرڈ کیٹلان نے. اس کے بعد پروفیسر بیڈن نے اس کو تھوڑا سا مزید ایلیبریٹ کیا. بڑھتے بڑھتے اس کی جو بہترین شکل فارمولے کی شکل بنائی وہ ارونگ فشر نے دی. فیمس 1911. بہت سارے اس کے سوال آتے ہیں. فارمولہ بنایا، یہ نیچے آ رہا ہے. اور بیان کس نے کیا؟ پروفیسر ٹازگ نے. کیا کیا؟ زر کی مقدار کو دوگنا کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں پہلے سے دوگنا ہو جاتی ہیں اور زر کی قدر نصف رہ جاتی ہے، بشرطے کہ دیگر امور بدستور رہیں. یہ کون سے امور ہیں؟ یہ مفروضات ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مفروضات ہیں تھیوری کے جو ہر نظریے میں موجود ہوتے ہیں. یہ پوری مثال ہے جو بتا رہی ہے کہ مقدار بڑھے گی تو قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی، قیمتیں بڑھیں گی تو زر کی قدر کم ہو جائے گی، مقدار کم ہوگی تو قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی اور زر کی قدر زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کا اس نے جب فارمولہ بنایا ہے، اردو والا نہیں پڑھیں، مشکل ہے، اس کو انگلش میں پڑھیں. منی ویلاسٹی، رفتار گردش، جمع پھر منی اور پھر بھی یہ والا قانونی زر، اس کی رفتار گردش، اعتباری زر اور اس کی رفتار گردش، جو پیچھے میں نے پہلے بھی لکھا ہے رسد کو ضرب دیتے ہیں رفتار گردش سے. تو بنتا کیا ہے؟ کوانٹٹی آف منی. یہ آپ کو ابھی میں نے دکھایا ہے پہلے بھی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیزیں بن کے کیا چیز سامنے آئی؟ نظریہ مقدار زر. اس کی مشہور جو بنائی اس نے مساوات ارونگ فشر کی، پی فار پرائز، ایم فار منی، وی فار ویلاسٹی، ٹی فار ٹرانزیکشن. یہ یاد کرنے ہیں آپ نے، یہ فالتو نہیں لکھے میں نے. ٹھیک ہے، قیمت، زر، گردش اور معاملات یعنی خرید و فروخت. اور یہ مساوات بن گئی. 1 2 3 4 چیزیں ہیں اس مساوات کے اندر، قیمتیں، زر کی مقدار.
جو لوگ میتھ پڑھتے ہیں ان کو فوراً سمجھ آنا چاہیے ٹی بڑھے گا تو پی پہ کیا اثر پڑے گا. کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو کیا اثر پڑے گا؟ لیکن ابھی ہم ٹی کو چینج نہیں کر رہے, ابھی ہم ایم کو کر رہے ہیں. نیکسٹ ٹی کو کریں گے, الٹا ہو جائے گا. ایم بڑھے گا تو پی بھی بڑھ جائے گا, ایم بھی بڑھے گا تو پی بھی بڑھ جائے گا, اور اگر ایم بھی کم ہو جائے گا, یہ آپ سٹینڈرڈ لو, اوپر جاؤ, یہ دیکھو کم ہو رہا ہے, پی بھی کم ہو گیا, یہاں بھی کم ہو رہا ہے, پی بھی کم ہو گیا اس کے مقابلے میں. لیکن اس کو سٹینڈرڈ مان لو تو آپ دیکھو جوں ایم بھی بڑھ رہا ہے, یہاں تک 2 اور 3 قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو فائنلی بول رہی ہوں میں, دھیان سے سن لیں. زر کی مقدار بڑھے گی تو قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور قدر کم ہو جائے گی. اسی تناسب سے, جس تناسب سے کوانٹٹی بڑھے گی اسی سے قیمتیں بڑھ جائیں گی, اور اسی تناسب سے پھر قدر میں کمی آ جائے گی. تو یہ آپ کے پاس اس نے ڈائیگرام بنا دیا. قیمتوں کا معیار, زر کی مقدار, جوں مقدار بڑھ رہی ہے قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. یہ آپ کے پاس یہ آ رہا ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ اوپر کی طرف انکریز ہو رہا ہے. مثبت تعلق ہے قیمتوں میں اور مقدار میں. وہ جو لفظ پڑھا کہ باقی حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئے, امور بدستور رہیں, وہ کون سے ہیں؟ یہ اس کے مفروضات ہیں. کل آپ مارننگ میں, بلکہ ایوننگ تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, آپ وائس میسج بار بار, آپ کو پہلے بھی میں کہتی رہی ہوں اوکے یس یا اس طرح نہیں کہنا, وائس میسج صرف 1 منٹ کا, پتہ فوراً چل جاتا ہے کہ آپ نے پڑھا تھا. مفروضات بتائیں گی کیا ہیں وہ 4 کون سی مین چیزیں ہیں جو نہ بدلیں تو تھیوری ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور تنقید کا کیا مطلب ہے کہ مفروضات غلط ثابت ہو جائیں گی. ان دونوں پر پڑھ کے آپ مجھے آنسر کریں گے, اور ہمیشہ کی طرح جو بچے رپلائی کریں گے صرف وہی بچے کلاس میں پریزنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ آگے اس کا نیا نظریہ جو ہے وہ کل کے بعد شروع کریں گے. اوکے, اللہ حافظ.